خوش آمدید، آپ سن رہے ہیں میٹ وتھ جینس وتھ ٹی ایم نعمان علی کے ساتھ۔ آج کا جو واقعہ آپ کی سماعت تک پہنچانے جا رہے ہیں، اس واقعے کو کراچی سے ارسال کیا ہے ارسلان نے۔ ارسلان بتاتے ہیں کہ میں نے کراچی میں ایک کرائے پر ایک فلیٹ لیا جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ دوسری منزل پر واقع فلیٹ تھا جس میں نے اپنا پاسپورٹ آفس بنایا تھا۔ ارسلان بتاتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی سی ٹیم تھی اور ابھی میں نے نیا شفٹ کیا تھا اور سامان بھی نہیں کھولا تھا۔ میں مختلف کام کے سلسلے میں زیادہ تر آؤٹ ڈور ورکنگ کرتا تھا اور اپنے بزنس کو بھی جو ہے وہ امپائر کو آہستہ آہستہ تیار کر رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس فلیٹ میں ابھی آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، تو میری واپسی تقریباً 8 بجے سے پہلے نہ ہوتی تھی۔ کبھی رات کے 10 بج جاتے اور کبھی تو 12-1 بھی بج جاتے۔ کراچی کو رونقوں کا شہر کہا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لیٹ نائٹ تک آؤٹ ڈور گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں اور لیٹ نائٹ ہی سوتے ہیں۔ میں تقریباً رات کا 1 بجے کا وقت تھا، آسمان پر مطلع ابر آلود تھا اور آسمان لار سرخ ہو رہا تھا اور ہلکی ہلکی خوبصورت موسم کے ساتھ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ارسلان بتاتے ہیں کہ میں دوسری منزل پر واقع اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ غالباً لائٹ گئی ہوئی تھی۔ نیچے کی منزل پر جو فلیٹ تھا وہ بالکل خالی تھا، اس میں کوئی نہیں رہتا تھا، پر مجھے وہ پسند نہیں آیا۔ دوسری منزل کا کچھ ایریا جو تھا وہ زیادہ بیٹر تھا، اسی لیے میں نے دوسری منزل پر اس فلیٹ کا چناؤ کیا۔ اسلام بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور لائٹ آن کی کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ جب میں لاک کھول کے اپنے فلیٹ میں داخل ہوا تو فلیٹ اس طرح کا ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈائننگ ایریا ہے اور سامنے ہی کی طرف کمرے بنے ہوئے ہیں کہ 3 کمروں پر مشتمل کمرے ہیں اور ڈائننگ ایریا میں سامان بکھرا ہوا تھا جو کہ پاسپورٹ دفتر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی، لیپ ٹاپس، پرنٹر وغیرہ، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامان یہاں پر رکھا گیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ جب میں نے لائٹ سامنے کی طرف ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ سامنے والا جو کمرہ ہے وہاں پر کوئی بیٹھا ہے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے جیسے بچے رونے کے انداز میں بیٹھتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے جو میلی سی شلوار اور قمیض پہنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے جو ہے شاید غالباً ہلکی ہلکی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ سر بتاتے ہیں کہ میں نہایت حیران اور پریشان ہوا اور پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ نیچے بلڈنگ میں جو ہے وہ پیچھے اسٹریٹ تھی، وہاں پر بچے جو ہیں رات میں بینڈ بال کھیلتے تھے۔ شاید کسی بچے کی بال آئی ہے اور یہ بچہ بال لینے کے لیے آیا ہے دوسرے راستے کی طرف سے بالکنی سے چڑھ کے، اور اب اس کو واپس جانے کا راستہ نہیں مل رہا، تو شاید یہ گھبرا کے یا پریشان ہو کے یہاں خوف کے عالم میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، اور شاید میں اس کے لیے مسیحا ہوں جو وقت پر پہنچ گیا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ میں نے لائٹ اس بچے کی طرف ڈالی اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اور صاحب بتاتے ہیں کہ جب اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا
تو اس کی شکل نہایت خوفزدہ تھی، جس کو دیکھ کر میرے پورے اعصاب پر ایک جھرجھری سی طاری ہوئی اور ڈر اور خوف کے مارے جو ہے میرے ہاتھ سے سیل فون نیچے گر گیا۔ بتاتے ہیں کہ جلدی سے میں نے لپک کے وہ سیل فون اٹھایا اور جس مقام پر وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اس طرف جب پوائنٹ کیا لائٹ کو تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ بتاتے ہیں کہ میں سر پٹ بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترتا نیچے کی طرف گیا ہوں اور باہر جا کر نیچے بیٹھ گیا۔ میں نہایت خوفزدہ تھا اور اوپر جانے کی میری ہمت نہیں تھی۔ بتاتے ہیں کہ جو اسٹاف ممبرس تھے میں نے ان کو کال کی تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے اس کو تمام واقعہ بیان کیا کہ یہاں پر کوئی غیر مرئی چیز ہے اور میں نے اس طرح کی چیز دیکھی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ بس پھر میں نے توبہ کی اور جو بیانہ وغیرہ دیا تھا بڑی مشکل سے ایڈوانس واپس ہوا اسی ٹیم کے تعلقات کی وجہ سے، اور پھر وہاں سے دوسری جگہ پر شفٹ کر کے دن کے ٹائم جو ہے وہ آفس کے لیے دوسری جگہ دیکھی گئی۔ یہ واقعہ تھا جو کراچی سے ارسلان نے ارسال کیا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ میٹ وتھ جن سے اپنے ہوسٹ ڈی ایم نمان علی کو اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے میٹ وتھ جن سے۔